اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چل رہا ہے۔ کل ہم لوگوں نے غار ثور کا واقعہ سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن غار ثور میں قیام کر کے یعنی رک کر جو ہے پھر وہاں سے جو ہے مکہ کے لیے ہجرت فرمائی۔ تو راستے میں کچھ واقعات ہوئے تھے، انہی کا ذکر ہے یہاں پہ۔ آج دوسرا واقعہ ہے کہ اس سفر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف رہا کرتے تھے، یعنی سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے، ردیف اسی کہتے ہیں پیچھے بیٹھنے کو۔ چونکہ ان پر بڑھاپے کے آثار نمایاں تھا، اس لیے لوگوں کی توجہ انہی کی طرف جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی جوانی کے آثار غالب تھے، اس لیے آپ کی طرح توجہ کم جاتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کسی آدمی سے سامنا پڑتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھتا، یہ آپ کے آگے کون سا آدمی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کا بڑا لطیف جواب دیتے، فرماتے کہ یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے۔ اس سے سمجھنے والا سمجھتا کہ یہ وہ یہی راستہ مراد لے رہے ہیں، حالانکہ وہ خیر کا راستہ مراد لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو راستہ بتاتے، مگر دونوں بات وہاں پہ آ گئی، سمجھنے والا جو سمجھے۔ بھائی سفر میں اجنبی آدمی پوچھے بھائی راستہ بتا، حکمت ہے اسے کہتے ہیں۔ بات بھی صحیح ہے اور حکمت بھی ہے، اسی کہا کہ بڑا لطیف انداز میں، ہنسی کے انداز میں۔ اب دوسرا واقعہ ہے اس کے آگے کا کہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر معبد خزائیہ کے خیمے سے ہوا۔ یہ ایک نمایاں اور توانا خاتون تھی، ہاتھوں میں گھنٹے ڈالے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہتی اور آنے جانے والوں کو کھلاتی پلاتی رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھ کی پاس میں کچھ ہے؟ بولی، بخدا ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی میزبانی میں تنگی نہ ہوتی۔ بکریاں بھی دور دراز ہیں، یہ قحط کا زمانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا خیمے کے گوشے میں ایک بکری ہے، فرمایا معبد یہ کیسی بکری ہے؟ بولی، اسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس میں کچھ دودھ ہے؟ بولی، وہ اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے تو اسے دودھ لوں؟ بولی، ہاں میرے ماں باپ آپ کا قربان، اگر تمہیں اس میں دودھ دکھائی دے رہا ہے تو ضرور دودھ لو۔ اس گفتگو کے بعد یعنی بات چیت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا اور اللہ کا نام لیا اور دعا کی۔ بکری نے پاؤں پھیلا دیے، تھن میں بھرپور دودھ اتر